السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اور مدرسے میں پڑھنے والے عزیز طلباء، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی مبارک رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ صحیح حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنا میزبان ہمیں دنیا میں بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے اور حضرت محتمیم صاحب کے سامنے تو میں خود ایک شاگرد کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن کچھ ضروری باتیں جو میرے بھی کام کی ہیں، آپ کے بھی کام کی ہیں، مختصر سے وقت میں ذکر کرنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، پھر فرمایا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں۔ ہم سنتے تو بہت سی مرتبہ ہیں، کہتے تو بہت سی مرتبہ ہیں، لیکن زندگی بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ اب انعام قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی کسی بات کو سنیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کا ارادہ کر لے، عمل کی نیت کر لے، تو ارادہ کرنے پر، نیت کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ،
اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، جس کو دنیا میں سیدھے راستہ مل گیا، جس کو دنیا میں اعمال صالح کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا جذبہ مل گیا، اعمال صالحہ کی توفیق مل گئی، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نہ ہم اپنی مرضی سے گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے نیکی کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں توفیق نہ دے دے۔ صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو اور اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے۔ بہرحال مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ایک دعا سکھلاتے تھے، ہم سب نے پڑھ لی ہوگی، اللہ ہم سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ بولو ہم کہتے کہ نہیں کہتے ہمارا ہر آوا والا دیوسو جوا والا دیوسو تھی سارا ہوا جو یہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ یعنی ہم چاہتے یہی ہیں کہ زندگیوں میں سکون و اطمینان ہو اور ہر آنے والا دن زندگی کا بہتر سے بہتر دن ہو۔ تو اس کے لیے آج مبارک رات میں مجھے ایک چھوٹا سا عمل بتلانا ہے، ایک مختصر حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کی مبارک رات میں سب سے پہلے تو ہم دعا کر لیں اللہ ہم سب کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ پہنچا دے، اور بولو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء جانتے ہیں جن کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، ایک چونٹی ایک کیڑی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی ایک کیڑی کے دل میں یہ تمنا ہو گئی کہ میں بیت اللہ جانا چاہتی ہوں۔ اور آپ علماء سے پوچھو ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر مخلوق اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب چونٹی نے کیڑی نے اللہ سے دعا مانگ لی، الہ العالمین میں بھی بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، بولو سننے والا کون ہے؟ ادعونی استجب لکم،
جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے چونٹی کی سن لی ہے اور چونٹی کے لیے انتظام کیا۔ کس چیز کا؟ کبوتر کا۔ اللہ نے چونٹی کی دل میں بات ڈالی، وہ کبوتر پر سوار ہوئی اور اللہ نے اسے بیت اللہ پہنچا دیا۔ تو جب چونٹی کی اللہ پاک سن سکتا ہے، کیڑی کی سن سکتا ہے، تو کیا ہم انسانوں کی نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ اور بہت سے مالدار ایسے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں جو گھومے بہت سی جگہوں پر ہے، اللہ نے مال دیا لیکن مقدر میں مکہ مدینہ جانا لکھا ہوا نہیں تھا تو وہ نہیں جا سکے ہیں۔ اور بہت سے غریبوں کو دیکھا ہے جو مزدوری کر کے کھاتے تھے، مزدوری کر کے کماتے تھے، لیکن انہوں نے کئی مرتبہ مدینۃ المنورہ کا سفر کیا ہے، کئی مرتبہ مکہ المکرمہ کا سفر کیا ہے۔ جو شخص روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لے، آج جمعہ کی مبارک رات ہے، 300 مرتبہ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ طلباء کے پاس تو وقت ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔ درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ رب العالمین دنیا میں 3 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام تو اللہ پاک بہت جلد مدینۃ المنورہ کے سفر کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا بڑا انعام، جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں، مبارک زندگی کو سنتے ہیں، تو دل میں یہ تڑپ بھی ہوتی ہے کہ کاش ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار مل گیا ہوتا۔ جیسے ابھی ایک طالب علم نے نعت پڑھی کہ جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، عالم یہ تھا، صحابہ کرام کا بیان ہے، کئی دن کیسے گزر جاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان ہو جاتے تھے، بھوک بڑی پریشان کر دیتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو محبت سے دیکھ لیتے تھے، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور ہم اپنی ساری تکلیفوں کو بھول جاتے تھے۔ تو فرمایا دوسرا بڑا انعام، 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک بہت جلد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما دے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام، اللہ پاک ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جن بیماریوں سے آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، جن بیماریوں سے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور بھی بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے اللہ پاک 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ بہرحال مجھے بات یہ کرنی تھی، مدینۃ المنورہ کا یہ واقعہ ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بیماری اس قدر بڑی ہوئی تھی، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بلکہ لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ایک صحابی سخت بیمار ہے، ان کے
اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے گئے، اور یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، ہمارا مسجد کا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے تو ہم اس کا حال ضرور معلوم کر لیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، آسمان سے فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ یعنی کسی کے دل کو خوش کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارا ایک اچھا بول اس کی آدھی بیماری کو ختم کر دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، چاہے اچھا بول بول کر دل خوش کر دے، چاہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے دل کو خوش کر دے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دل کو خوش کرنے کے بدلے میں اللہ پاک ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور اس حمد و ثنا کا ثواب، اس تعریف کا ثواب دل خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ یہ تو دنیا میں انعام، لیکن علماء نے حدیث شریف سے یہ بات بیان فرمائی ہے جب آدمی بولو قبر کے حوالے ہو جائے گا، سب سے پہلی منزل بولو کون سی ہے انسان کی؟ مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا میں بولو کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، بلکہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ورنہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے آنے کی ترتیب تو ہر انسان کی فکس ہوتی ہے، بولو پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ دادا موجود ہے اور پوتا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ابا موجود ہے اور بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو نہ ہمارا آنا بولو اپنی مرضی سے تھا، بولو تھا، ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا، اور نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہوگا۔ جب آنا ہماری مرضی سے نہیں تھا اور جب جانا ہماری مرضی سے نہیں ہوگا تو پھر زندگی کیوں ہم اپنی مرضی کی گزارے؟ زندگی بھی اس رب کو راضی کرنے میں گزارے، اور اس رب کو راضی کرنے کی کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے کہ لمبی چوڑی پروسیس سے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ راضی ہوتا ہو، بلکہ اللہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، اللہ تو بہت جلد خوش ہو جاتا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، مرنا تو ہر کسی کو ہے، اس لیے بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، کسی کے بارے میں غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، ارے کسی کو ستاتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو پریشان کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے دل کے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر آرام سے سوتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے،
भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। जब भी अल्लाह को नाराज करने का जज्बा दिल में पैदा हो जाए, जब भी किसी की दुश्मनी दिल में भरने लगे, जब भी किसी के बारे में हसद दिल में आने लगे, तो उस वक्त फौरन ये सोच लेना चाहिए, जाएगा जब जहां से, क्यों हसद करें, क्यों किसी की जलन दिल में रखें, क्यों किसी को परेशान करे, क्यों किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करे, क्यों किसी को सताए, क्यों हमारे ज़ात से किसी को दुख पहुंचाए। जाएगा जब जहां से, जहां यानी दुनिया, दुनिया से तो हर किसी को जाना है। जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अल्लाह हम सबको मौत का इस्तेदाल नसीब फरमाए। तो हदीस शरीफ में लिखा है कि जब आदमी कब्र में चला जाएगा, कब्र के हवाले हो जाएगा, सबसे पहली मंजिल तो कब्र की मंजिल है। जन्नत के बागों में का एक बाग, या अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नम के घड़ों में का एक घड़ा। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई मोमिन कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, अब वो कब्र में अपनी कब्र के अंदर एक नूरानी शक्ल वाला आदमी देखेगा, जिसके जिस्म में से भी खुशबू आ रही होगी, जिसके कपड़ों में से भी खुशबू आ रही होगी। और वो कब्र में सोने वाला कहेगा, अरे तू कौन है? तो वो खूबसूरत इंसान कहेगा, खूबसूरत शक्ल वाला कहेगा कि मैं तुझे कंपनी देने के लिए आया हूँ, तुझे कब्र में अकेलापन महसूस होने नहीं दूंगा, इसलिए कि तूने फलाने वक्त में किसी मोमिन के दिल को खुश किया था, उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया था। आज मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं तुझे कब्र में अकेलापन महसूस होने न दूं, बल्कि तुझे कंपनी दे दूंगा। तो मेरे प्यारों, कभी कभी छोटी छोटी नेकी इंसान को बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देती है। हम सिर्फ नमाज पढ़ने को दीन समझते हैं, बस नमाजी बन गए, हम दीनदार हो गए। हम सिर्फ रोज़ा रखने को दीन समझते हैं, रमज़ान के रोज़े रखे, हम दीनदार हो गए। हमने ज़कात कुछ अदा कर दी, हम दीनदार हो गए। हज करते रहे, दीनदार हो गए। उम्रा करते रहे, दीनदार हो गए। नहीं मेरे प्यारो, किसी के साथ भलाई का मामला करना ये भी दीन है। किसी को अपनी ज़ात से दुख न पहुंचाना ये भी दीन है। किसी को तकलीफ न पहुंचाना ये भी दीन है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बोलो बेशक बड़े रहीम है। पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर ऐलान फरमाते, मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। और दुनिया वाले कभी कभी माफ़ करते हैं, कभी कभी हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी का ताना भी देते हैं कि तुम्हें माफ़ करने जैसा बोलो था नहीं, लेकिन तुम माफ़ी मांगने के लिए आए हो तो तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ के सही हदीस के अल्फाज, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह बड़े करीम, बड़े रहीम। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह चाहे तो पकड़ कर ले, चाहे तो माफ़ कर दे। लेकिन 2 गुनाह ज़िंदगी में, 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं, 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 गलतियाँ ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो। इसलिए हमारे जवान भी बैठे हैं, मासूम मासूम बच्चे भी बैठे हैं। मैं कहूँगा माँ बाप के दिल को कभी नाराज़ न करो, माँ बाप को हमेशा अपनी दाद से राहत पहुँचाओ। नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया हो, जिसने किसी पर जाति का मामला किया हो, जालिम को अल्लाह पाक कभी छोड़ते नहीं है, बल्कि जालिम की पकड़ ज़रूर करते हैं।
ظالم کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ ہم کسی کو پریشان کرتے ہیں، سامنے والا اگرچہ کمزور ہے، کچھ جواب نہیں دیتا ہے، سامنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن میرے پیارو یاد رکھو پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس کمزور کی طرف سے پیدا کرنے والا اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، صحابی سخت بیمار ہے، ہمارے نبی صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب مختصر آپ لوگ تھک گئی، اس سے پہلے میں تھک گیا ہوں، بس مختصر سے وقت میں بات ختم کر دیں گے۔ معتمم صاحب 15 منٹ چلے گی نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صحابی سے ہمارے نبی نے پوچھا، ارے بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، پورا بدن کمزور ہو چکا ہے، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور میرے بھائیوں ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی دکھ آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے، اللہ پاک اس پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا۔ اب ہمارے نبی نے جب صحابی سے پوچھا نا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو بیماری کے دنوں میں، تو صحابی کی دعا سنو۔ صحابی کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہماری زندگی کا ایک ایک دن ہمیں آخرت کے بالکل قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ جب دنیا کی زندگی ختم، بولو بیماری ختم، تکلیفیں ختم، دکھ ختم، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی پریشانیوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے، صحابی کا عقیدہ ہے، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے کہا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، بولو ہوتی ہے ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت، نہ ہم گرمی برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم سردی برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم زندگی میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو میرے بھائیوں آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس یہ نیا سال شروع ہوا ہے، ہر ایک کو یہ دعا یاد ہوگی، بس سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ یہ نئے سال کا تحفہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے امت کو دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی طاقتور چیز، پاورفل چیز، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور میرے پیارو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، تعویذ والے باپوؤں کے تعویذ میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ دعا سے بڑھ کر بولو کوئی طاقتور چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، اور اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہو جائے گا، اللہ پاک ذلت کو عزت میں بدل دے گا، اور اگر کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہے اللہ حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اسباب پیدا نہیں ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قرض کے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا
घर में जवान बेटी लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमानों से फैसले फरमाएगा। शादी हो गई है लेकिन औलाद नहीं होती, इस दुआ का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक नेक साले औलाद के पैदा होने के फैसले फरमाएगा। औलाद तो है लेकिन आंखों की ठंडक नहीं है, नाफरमान है, अल्लाह पाक औलाद को फरमा बरदार बनाएगा। और वो दुआ कोई मुश्किल नहीं है, कुरान करीम के दूसरे पारे में, बोलो कौन सा पारा? दूसरा पारा। हर एक को वो दुआ याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतमाम करना है, इस्तिहज़ार के साथ उसके माने को सामने रखते हुए पढ़ो। कौन सी दुआ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। उलमा जानते, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, सबसे ज़्यादा अगर अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है। बोलो कौन सी दुआ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अब दुआ का तर्जमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमें दुनिया अच्छी अता फरमा दे, हमारी दुनिया को अच्छा बना दे। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें दुनिया की क्या ज़रूरत है, हम तो आखिरत मांगने वाले हैं, हम तो जन्नत मांगने वाले हैं, हम तो अल्लाह से मरने के बाद की ज़िंदगी में सुकून मांगने वाले हैं। और यहाँ हमारे नबी ने दुआ बतलाई है, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया अच्छी बना दे। अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब है, जिसमें इमाम बुखारी ने बहुत सी हदीस हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमा की हुई है। उसमें ये हदीस लिखी हुई है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, खुश नसीब बंदों की, अल्लाह के खुश किस्मत बंदों की, खुश नसीब बंदों की, जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनके नसीब अच्छे हैं। बहुत सारी निशानियाँ हैं लेकिन 4 बातें बयान फरमाई। नंबर 1, जिसको वसी घर मिल गया हो, अच्छा घर मिल गया हो, उससे अच्छा खुश नसीब आदमी बोलो कोई हो सकता नहीं है। जिसको अच्छा पड़ोसी मिला हो और जिसको अच्छी सवारी मिली हो, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं लग्जरी गाड़ी मिली हो। और नंबर 4 उलमा ने बयान फरमाया है, जिसको रफ़ीक़ हयात यानी शोहर को अच्छी बीवी मिली हो, बीवी को अच्छा शोहर मिला हो, तो अच्छी चीज़ का बोलो मांगना कोई गुनाह नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। बोलो जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बना दे, उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? उसके दुकान पर कोई जादू कर सकता है? उसके घर में जिन्नातों के हमले हो सकते हैं? इसकी औलाद को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? जिसकी दुनिया खुद अल्लाह संवारने का फैसला कर ले, उसकी दुनिया को बोलो कोई उजाड़ सकता नहीं है। आगे फरमाया वफिल आखिरती हसना, ए अल्लाह तू मेरी आखिरत भी अच्छे से अच्छी बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है। हमारे बहुत से जवानों का तबका ऐसा है, 4 वक्त की नमाज तो मुश्किल से पढ़ लेते हैं, फजर की नमाज की इन्हें तौफीक नहीं होती है। तो मेरे प्यारों बस ये दुआ मांगेंगे, वफिल आखिरती हसना, ए अल्लाह तो मेरी आखिरत अच्छी बना दे। तो इसकी बरकत से अल्लाह पाक नेक अमाल का जज्बा नसीब फरमाएगा और गुनाहों से बचने की अल्लाह पाक ताकत नसीब फरमाएगा। वक़ीना अज़ाबन नार, और अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, वो बीमार सहाबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, बैठने की ताकत नहीं थी, पूरा जिस्म कमजोर हो चुका था, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया। अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर जवाब दे चुके हो, ऐसी बीमारी के तबीब व हकीम जवाब दे चुके हो, ऐसी बीमारी के तावीज़ वाले आमिलीन हजरात जवाब दे चुके हो, वो इस दुआ का एहतमाम करेगा, अल्लाह पाक उसके साथ ज़रूर आफियत का मामला फरमाएंगे। तो कौन कौन से इस दुआ का एहतमाम करने के लिए तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिर एक बात, सवाल ये है कि कितनी मरतबा पढ़ना। हम डॉक्टरों की दवाइयाँ खाते हैं, बोलो खाते हैं, शिफा देने वाला कौन?
اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کے طور پر دوا کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یقین کیا ہونا چاہیے؟ بولو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو جتنی ہم اللہ سے دنیا اچھی بنانا چاہتے ہیں، جتنی ہم اللہ سے آخرت اچھی بنانا چاہتے ہیں، اتنا ہی دعا کا اہتمام کرے۔ ہو سکے دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، ہو سکے صبح میں 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، ہو سکے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، یعنی جتنا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اتنا پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارا پڑھنا بولو ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اور میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان ہو سکتا ہے؟ ہم ہمارے نبی کو آزما نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، اور کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارو، یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن کوئی بغیر یقین کے پڑھے فس فسے یقین کے ساتھ لاؤ نے فلانی تکلیف ہے، مول صاحب نے وہ دعا بتلائی تھی، پڑھ کے ٹرائی تو کرتا ہوں کہ میری تکلیف دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہوں اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارا تجربہ بھی انشاءاللہ غلط ثابت پڑھیں گے یقین کے ساتھ، لیکن ٹرائی کرنے کے لیے پڑھیں گے تو ہماری ٹرائی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم سب طے کرتے ہیں کہ دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ آخری ایک بات میرے پیارو، جمعہ کی مبارک رات اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے، اس لیے نماز کو خالی جمعہ کے ساتھ مت کرو کہ بس ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، بس یہ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے رہیں گے۔ نہیں، 24 گھنٹے میں بولو اللہ نے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہم سے مانگا ہے، اور کہا ہے میرے بندو 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھکو گے، تم میرے گھر میں آ کر میرے سامنے جھکو گے، اللہ فرماتے میں پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکاؤں گا، اور تم میرے گھر سے دور بھاگو گے، تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ نمازوں کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کری ساتھ دعا کروا لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔